بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آج ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر کریں گے کہ ماہ سفر جو ہی آتا ہے نا، اللہ کے ولیوں کی محبت تو سینے کے اندر پہلے ہی ہوتی ہے۔ کیوں محبت نہ ہو کہ اللہ جو ان سے پیار کرتا ہے، ولیوں سے ہم کیوں پیار نہ کریں کہ اللہ جو ان سے پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول پیار کرتا ہے، وہ ولی بنتے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے پیار کی وجہ سے ہے۔ تو پھر ہم ان سے کیوں نہ پیار کریں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے پیار کے اندر بسر کی ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں نگاہوں سے کایا پلٹ دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو نگاہ ڈال کر بندے کے دل کو عرش معلیٰ بنا دیتے ہیں۔ سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جس وقت دریائے ولایت جوش کے اندر آ جاتا تھا، آپ سینکڑوں بلکہ حاضرین کے اندر محفل کے اندر جتنے ہوتے تھے سب کے دلوں کو اللہ کی محبت سے چمکا دیتے تھے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھیے، آپ نے شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کتنا کرم کیا۔ کوئی آدمی اس طرح کرم نہیں کر سکتا۔ اب کون تھا شیخ ہندی؟ کون تھے؟ وہ ایک سادھو کی شکل کے اندر تھے، ابتدا کے اندر وہ ایک جادوگر کی شکل کے اندر تھے۔ کسی طریقے سے ان کی توبہ ممکن ہی نہ تھی، ان کو راہ راست کے اوپر لانا بظاہری طور پر کسی کے لیے ممکن بھی نہ تھا۔ لیکن جس وقت دریائے ولایت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جوش کے اندر آیا، آپ نے شیخ ہندی کو کلمہ پڑھ کر اپنے قدموں میں سلا لیا۔ نگاہ ولی میں
یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ آج کل کے جہل بندے کہتے کون ہے اللہ کے ولی؟ کوئی اللہ کا ولی شلی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے ولی نہ ہو تو کائنات کا نظام بھی نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی وجہ سے یہ زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ لا تقوم الساعۃ حتی یقول اللہ اللہ، یہاں پر لام مقدر ہے، یعنی جب تک اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں قیامت قائم نہ ہوگی۔ یہ اللہ اللہ اوپر اوپر سے کہتے ہیں۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کا دل دریائے رحمت کے اندر یوں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک بال اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ کے ولیوں کا ذکر، میں ان کے بارے میں کہتا ہوں الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں۔ اب اولیاء اللہ کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا، لیکن یاد رکھ لینا ولیوں کا ذکر بھی ہے اور ساتھ ساتھ ولیوں کے دشمنوں کا ذکر بھی ہے۔ اب دونوں میں فرق ہے۔ قرآن پاک کے اندر جہاں پر اولیاء اللہ کا لفظ آیا ہے، ساتھ ساتھ اولیاء من دون اللہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ اولیاء من دون اللہ کون ہے؟ جو اللہ کے دشمن ہیں۔ اور اولیاء اللہ کون ہے؟ جن کے سینوں کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اولیاء من دون اللہ کا ذکر پڑھ کر آپ اولیاء اللہ سے دور ہو جائیں۔ نہیں، قیامت تک اللہ کے ولی ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کا آخری ولی جو ہوگا وہ امام مہدی ہوں گے، یعنی قیامت کے قریب تک اللہ ولایت کا سلسلہ باقی رہے گا۔ اب میں قرآن سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے دل کے اندر آج بیٹھے بیٹھے اولیاء کی محبت نے جوش لیا تو میں نے ایک موضوع بنا لیا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج میرے دل کے اندر میں پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے میں نے کہا یار سفر آ چکا ہے تو میں اللہ کے ولی کی پاک بارگاہ کے اندر خراج عقیدت پیش کروں، کیونکہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا ان کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے۔ اچھا آپ ایسا سوچیں، فجر کا وقت ہو، سحری کا وقت ہو، آپ روزہ رکھ رہے ہوں، ادھر سے سائل گزرے، سائل نعت پڑھ رہا ہو، سائل کوئی چیز پڑھ رہا ہو، سائل مانگ رہا ہو، ایمان سے بتائیں آپ کے دل کو ٹھیس لگتی ہے کہ نہیں، چوٹ لگتی ہے کہ نہیں؟ بندہ کد بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے بچوں جاؤ یار، بیٹا وہ سائل گلی کے اندر جا رہا ہے پتہ نہیں کس طرح کا ہے، یار اس کو پیسے دیاؤ، اس کو روٹی دیاؤ، بھاگو نا۔ بچے آگے کیا کرے، امی وہ تو ابو دور جا چکا ہے، بیٹا جاؤ جاؤ بھاگ کے جاؤ نا، دیکھ آؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی بچے کہتے ہیں او ابو جی وہ تو نشئی ہے، آپ رہنے دیں، ہمارے بھی کہہ دیتے ہیں بھائی وہ ابو جی نشئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، او یار اس کا نشہ کرنا اپنا فعل ہے نا، ہم نے اس کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے تو یہ دیکھنا حضور کی نعت پڑھ رہا ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے مدینے کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر ہمارا دل چوٹ کھا جاتا ہے مدینے کا ذکر سن کر تو اللہ کے ولیوں کا کیا مقام ہے۔ قیامت والے دن تجھے حضور محروم نہیں رکھیں گے جب تو سرکار کی نعتیں پڑھے گا، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرے گا، داتا صاحب کا ذکر کرے گا۔ قیامت والے دن داتا صاحب تجھے محروم نہیں رکھیں گے، بلکہ داتا صاحب بھی تیرے حق کے اندر شفیع بنیں گے۔ حضور بابا صاحب بھی قدموں کے اندر تجھے جگہ عطا کریں گے اگر دل کے اندر تو اولیاء کا پیار رکھے گا۔ اب دیکھو قرآن فرماتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں نا، اللہ کے ولی، اللہ کا ولی زمین کے اوپر ہو پھر بھی برکت ہے، اللہ کا ولی قبر کے اندر چلا جائے پھر بھی برکت ہے، اللہ کا ولی حشر کے اندر چلا جائے پھر بھی برکت ہے۔ کوئی مجھے ایک ضعیف سے ضعیف حدیث بتا دیں کہ اللہ کا ولی قبر کے اندر چلا جائے اس کی ولایت چھن جاتی ہے۔ ولایت کا کیا معنی ہے؟ ولایت کا معنی نہیں سمجھتے۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں قرب کو،
ولایت کہتے ہیں نزدیکی کو، جس بندے کو اللہ کا قرب مل جائے پھر رب اس بندے کو دور نہیں کرتا بلکہ رب اس کو اور قریب کرتا ہے۔ قرب کا معنی کیا ہے؟ ولی کا معنی قریب، ولی کا معنی دوست۔ اب ولی اللہ بن گیا، اللہ کا دوست بن گیا، اب اللہ اس کو زیادہ نوازتا ہے، اللہ تھوڑا نہیں دیتا۔ اچھا یار، گورنمنٹ کی جو حکومت ہے نا، جو حکومت ہوا کرتی ہے، وہ کہتے ہیں جس کو جتنی تنخواہ دے دی ہے نا، ہاں کوئی جرم کر دے تو اس کی الگ بات ہے، ان کے میں سٹاپ کر دیتے ہیں، کوئی چیز ادھر ادھر کر دیتے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں تنخواہ اس کی کم نہیں ہو سکتی، زیادہ دو تھوڑی نہ دو۔ جی ادھر بات ہے کہ اللہ کا ولی دنیا کے اندر ہے تو خیر والا ہے، اللہ کا ولی برکت والا ہے، اس کے قرب سے رب کی رحمت کی خوشبو ملتی ہے۔ جب وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو ولایت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایمان باقی رہتا ہے، ایمان بندے سے نکل نہیں جاتا، بلکہ جو ولایت ہوتی ہے وہ پہلے دنیا کے دھندوں کے اندر مصروف ہونے کی وجہ سے اس کا تعلق کم ہوتا ہے، قبر میں جانے کے بعد اللہ کے ولی کا تعلق اور زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا تعلق رب سے جڑ جاتا ہے، رب کے رسول سے جڑ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا دوستو، اللہ کا ولی دنیا کے اوپر ہو پھر بھی خیر و برکت والا ہے، قبر کے اندر چلا جائے پھر بھی خیر و برکت والا ہے، حشر کے اندر اٹھے گا وہ محروم نہیں ہوگا بلکہ رب تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ حدیث کے اندر ہے، آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لہم منابر من نور، ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے، لوگ دیکھیں گے، عرض کریں گے یا اللہ یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ رسول بھی نہیں ہے، یہ شہید بھی نہیں ہے، یہ کون سا ایسا بندہ ہے جس کو تو نے نور کا منبر دیا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، یہ کائنات کے اندر میری رضا کے لیے میری محبت پھیلانے والا تھا، اس نے پوری زندگی رب کے پیار کا درس دیا ہے، اس نے پوری زندگی رب کے رسول کے پیار کا درس دیا ہے، اس لیے فرمایا قیامت والے دن لہم منابر من نور، جس وقت ہول ناکی ہوگی لیکن اللہ قیامت والے دن بھی ان کو نور کا منبر عطا فرمائے گا۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ اب دیکھو نا قرآن کیا فرماتا ہے، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اب آگے چلیں، اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ اللہ کے ولی کا بڑا مقام ہے، اولیاء اللہ کا بڑا مقام ہے، لیکن اللہ کا ولی قرآن نے اس کی ڈیٹیل کیا بتائی؟ فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لے کے آئے۔ پتہ یہ چلا کہ بے ایمان اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، بے ایمان اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ ہمارے بھولے بھالے وہ سکھوں کے پاس چلے جاتے ہیں، سادھو لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ اس طرح کی ہے، اس نے بات کہہ دی ہے، بات پوری ہو گئی، کلمے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، کلمے کے بغیر اللہ کا ولی بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا الذین آمنوا، پتہ یہ چلا سب سے پہلی شرط ولایت کے لیے ایمان، ایمان ہوگا تو یہ دروازہ کھلے گا، ایمان کے بغیر دروازہ نہیں کھل سکتا۔ دوسری بات وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کرتے رہے۔ حرام کھانے سے اللہ کا ولی نہیں بنتا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ حرام نہیں کھاتا، جو حرام کھاتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، جو حرام کھاتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ سودی کاروبار کرے اور کہ میں اللہ کا ولی بنوں، فرمایا نہیں وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کا ولی نہ حرام کھاتا ہے نہ حرام کے قریب جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر رب تعالیٰ کی محبت کی مہر ہوا کرتی ہے، اس لیے وہ حرام کے قریب نہیں جاتا، وہ دیکھتا ہے تو رب کی رضا کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ کے طریقے کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کے اندر، وَفِي الْآخِرَةِ، آخرت کے دو معنی ہیں، آخرت کا معنی قبر بھی ہے، آخرت کا معنی حشر بھی ہے۔ فرمایا اللہ کا ولی قبر کے اندر چلے گا پھر بھی کوئی غم نہیں ہے، اللہ کا ولی حشر کے اندر آئے گا پھر بھی کوئی غم نہیں۔
یہ مولانا جھوٹ بولتے ہیں، او قیامت والے دن داتا صاحب کو اپنا نہیں پتہ ہوگا، بابا فرید کو اپنا نہیں پتہ ہوگا، مولوی تو حرام کھاتا ہے، تجھے تو حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے، لیکن اللہ کے محبوب بندے تو پاک ہی تناول فرماتے ہیں۔ اپنی بات بتاؤں، لوگ تو کہتے ہیں نا کرامات، ہم نے تو کرامات آنکھوں سے دیکھی ہے، ہم نے تو ولایت عظمیٰ جنہوں نے تاج پہنے ہوئے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے۔ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر کے اندر تشریف لائے بڑی بہنی کے اوپر، تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جو ہے نا وہ بے نماز کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ یہاں پر تو ہم نے کبھی تمیز نہیں کی نا شادی کے اوپر پکانے والا کون ہے یا ہوٹلیں کے اوپر پکانے والا کون ہے، ہمیں تو گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا، بازار کا اچھا لگتا ہے، لیکن یاد رکھ لیا کرو کھانا کھانے کے بعد نفس بڑا ہے یا روح بڑی ہے، یہ بھی تو دیکھا کرو نا، ٹھیک ہے نا۔ پاک ہاتھوں کا پکا ہوا ہو تو پھر نماز کے اندر بڑی لذت آتی ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ اور ہوتا ہے، تقویٰ اور ہوتا ہے، اور تقویٰ جو ہوتا ہے وہ فتویٰ سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ تقویٰ جو ہوتا ہے وہ پاک لوگوں کی زینت ہوتا ہے، پاک لوگوں کا لباس ہوتا ہے کہ وہ فتویٰ گنجائش ہو بھی صحیح لیکن رب کی محبت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آقا نبی جون علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس کھانا پیش کیا گیا، ساتھ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے لہسن بھی پیش کر دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ میں نے عرض کیا کریم آقا حرام ہے؟ فرمایا نہیں حرام نہیں ہے، لیکن میں ناپسند کرتا ہوں میں رب سے مناجات کروں میرے منہ کے اندر اس کی سمیل ہے، میں فرشتوں سے بات کروں میرے منہ کے اندر سمیل، حرام نہیں ہے۔ لیکن دیکھو تقویٰ کیا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امت کے غلاموں کی تربیت کی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے، یہ الگ بات ہے، تیری پہچان اور ہے، تو نے ولایت کا معیار اور بنا لیا، کسی اور نے ولایت کا اور معیار بنا لیا۔ ولایت کا معیار تقویٰ ہے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، وہ رب کی رضا کے لیے کھاتے ہیں، رب کی رضا کے لیے پیتے ہیں، رب کی رضا کے بغیر کام ہی نہیں کرتے۔ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی مجھے لیے دودھ پیش کر دی۔ آپ کئی دن صرف دودھ تناول فرما لیتے تھے، سیب کھا لیا کرتے تھے، پھل کھا لیا کرتے تھے، لیکن مرید کے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے تھے، اور مرید بھی وہ ہو جو نماز کا پابند ہو، جس نے نماز وغیرہ نہ چھوڑی ہو۔ تو ہمارے دادی محترمہ نے اپنی بہو کو کہا بیٹا جاؤ بھینس دھو کے لاؤ، تم ان کی مرید بھی ہو، اپنے پیر صاحب کو دودھ پلاؤ۔ انہوں نے دودھ گرم کر کے میاں صاحب کے سامنے رکھا تو آپ نے پیچھے کر دیا، فرمایا لے جاؤ اس کو بلی جٹھا گئی ہے، یعنی بلی پی گئی ہے اس سے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ فرمایا مجھے دودھ بتا رہا ہے تو نے پرسوں عصر کی نماز چھوڑ دی تھی، اور اس نے واقعہ چھوڑی ہوئی تھی، دودھ بتا رہا ہے کہ تو نے عصر کی نماز چھوڑ دی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تو اللہ کے ولی کی شان ہے، غوث کی کیا شان ہوگی، کتب کی کیا شان ہوگی، قطب الاقطاب کا کیا مقام ہوگا، پھر تابعین کا کیا مقام ہوگا، پھر خیر التابعین کا کیا مقام ہوگا، پھر صحابہ کرام کا کیا مقام ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کا کیا مقام ہوگا، پھر رسولوں کے رسول کا کیا مقام ہوگا، پھر رب کا کیا مقام ہوگا۔ ہمیں تو ولی کے مقام کا نہیں پتہ، ہمیں تو عالم کے مقام کا نہیں پتہ، ہم رب قدوس عز و جل کے رسول کے بارے میں باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائیو سمجھو، اب لوگ کیا کہتے ہیں کون ویس کرنی، کوئی تو ویسے کرنے کے بارے میں کچھ کیا، نہیں جی نہیں، حدیثوں کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ویسے کرنے کا ذکر نہیں کیا، کوئی اویس نہیں ہے، لیکن یاد رکھ لینا اویس وہ ہے جس کے دل کے اندر رب کا پیار بھی ہے، رسول کا پیار بھی ہے۔ ویسے کرنے کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، ویسے کرنے کا کن اماموں نے ذکر کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ذکر ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ذکر ہے، مسند ابو یعلا کے اندر ذکر ہے، دلائل النبوہ امام بیکی کتاب ہے اس کے اندر ذکر ہے، مستدرک للحاکم کے اندر ہے، تہذیب التہذیب کے اندر ہے، اسط الغابہ کے اندر ہے، طبقات ابن سعد کے اندر ہے، الاصابہ کے اندر ہے۔ یہ 7 کتابیں، 8ویں کتاب مشکات، ان ساروں کے اندر ویسے کرنی کا ذکر ہے۔ ویسے کرنی کا بڑا مقام ہے۔ ویسے کرنی کو خیر التابعین کہتے ہیں، خیر التابعین،
میرے خیال کے مطابق کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ جتنے نمازی بیٹھے ہیں ان میں سے سب سے یہ زیادہ تقوی والا ہے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، کوئی ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا، میں نہیں ڈیوائیڈ کر سکتا، آپ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن مشکات والا کیا کہتا ہے؟ باب و ذکر خیر تابعین، تابعین کتنے ہیں؟ فرمایا لاکھوں کی شکل کے اندر، ان لاکھوں میں سے سب سے زیادہ مقام ہے تو ویسے کرنے کا، ویسے کرنے کا۔ اتنے عظیم ہستی لوگ کون ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور کچھ بندوں کو اللہ کے ولیوں سے چیڑ ہوتی ہے، اللہ کے ولی کا نام سن کر اور کیا ہے اللہ کا ولی؟ اللہ کے ولیوں کا ذکر قرآن کے اندر ہے، وہ اللہ کے ولیوں سے کائنات سجتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں قیامت والے دن حشر کی جو رونق ہوں گے وہ بھی اولیاء اللہ ہوں گے۔ آپ منڈی کے اندر جاتے ہیں نا، منڈی کے اندر، تو منڈی کے اندر آپ دیکھتے ایک ٹوکرا ہوتا ہے، اس ٹوکرے کے اندر پھل وغیرہ سجے ہوتے ہیں، کیا اوپر سے جو ہوتے ہیں نیچے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں؟ نہیں، اوپر اچھے ہوتے ہیں، نیچے جو ہوتے ہیں نا وہ کچھ ڈھیلے شیلے بھی ہوا کرتے ہیں۔ آپ سودا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی اوپر والے لوگوں کا کہنا چل اور جگہ سے لے لے، میں نے یہ پوری ٹوکری دینی ہے، لینی ہے تو لے لے، نہیں لینے تو نہیں لینے۔ اور یاد رکھ لینا قیامت والے دن جب امت مسلمہ کی صفیں بنیں گی تو آگے آگے اولیاء اللہ ہوں گے، آگے آگے اولیاء اللہ ہوں گے، آگے آگے۔ یہ نہیں کہ تو بعد میں آنے والا ہے، تیرا ذرا بڑا منہ سونا ہے کہ تو سب سے پہلے صف کے اندر کھڑا ہو جائے گا، نہیں، بلکہ جن کے چہروں کے اوپر رب کی رحمت کا نور ہوگا وہ پہلی صف کے اندر ہوں گے، ان کے پیچھے اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہم لوگوں کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ۔ یہ بھی تو قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب باب و ذکر و خیر تابعین، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اویس کرنی یمن کے اندر رہنے والے تھے۔ ویسے کرنے کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ سے سننا، میں لفظ عربی بھی پڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کو ویسے کر دی، کوئی کہتا ہے دانت شہید کروائے تھے، کوئی کہتا ہے نہیں کروائے تھے، کوئی کہتا ہے یار یہ لوگوں کی باتیں ہیں، ہمیں تو پیدل ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا۔ واقعہ علماء فرماتے ہیں یک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور پکی طرح پکڑ، یہ نہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر تو پریشان ہو جائے گا۔ ایک ڈاکٹر کو لو وہ تمہاری بیماری سمجھے گا، صبح کے وقت اور ڈاکٹر کے پاس، دوپہر اور ڈاکٹر کے پاس، شام اور ڈاکٹر کے پاس، اگلا دن اور ڈاکٹر کے پاس، وہ کہے گا بابا تیرا تو دماغ خراب ہے، ایک دوائی تو استعمال کر۔ اولیاء کرام علیہم رضوان کی صف کے اندر آ، رب کعبہ کی قسم ہم تمہیں بتا سکتے ہیں پہلی صدی کے اندر کون سے اولیاء ہیں، دوسری صدی کے اندر کون سے اولیاء ہیں، تیسری صدی کے اندر کون سے اولیاء ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، ان 1400 سالوں کے اندر ہر امت کے اندر ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی جماعت رہی جنہوں نے رسول اللہ کی امت کی دستگیری کی ہے۔ کوئی ایسا دور خالی نہیں، کوئی ایسا دور خالی نہیں جس میں اللہ نے ولی نہ بھیجے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اولیاء کرام علیہ رضوان علماء اہل سنت اور اہل سنت کے اندر عطا کی ہیں۔ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علیک اویس، کس سے فرمایا؟ فاروق اعظم سے فرمایا عمر یاتی علیک اویس، تیرے پاس اویس آئے گا، نام بھی بتا دیا۔ حالانکہ سب مورخین لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زیارت شرف ثابت نہیں ملا، حج بھی انہوں نے کیا ہے، ماں کی وجہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، اس دن کو ثابت نہیں کہتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو پتہ نہیں، اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے میں نے کہا جو ولی کا مقام نہیں پہچان سکتا وہ نبی کا مقام کیا پہچانے گا؟ جو اپنے استاد کا مقام نہیں پہچان سکتا، ماں باپ کا مقام نہیں پہچان سکتا، وہ اللہ کے ولی کا کیا مقام پہچانے گا؟ جو اللہ کے ولی کو نہیں پہچان سکتا وہ اللہ کے نبی رسول کو کیا پہچانے گا؟ جو اللہ کے نبی رسول کو نہیں پہچان سکتا رب کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ رب نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے،
رب دیکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے، ہاں رب پہچانا جاتا ہے اپنے محبوب بندوں کی اداؤں سے، اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور درخت نے بول کر کہا تھا انا ربوں کا، میں تیرا رب ہوں، تو رب تعالیٰ کی رحمت درخت کے اوپر ہوئی تھی۔ اگر وہ درخت رب کی تجلیوں کا مظہر بن گیا ہے تو مجھے کہنے دیجئے اللہ کا نیک بندہ بھی رب کی محبتوں کی تجلی گاہ بن جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر یاتی علیک اویس، تیرے پاس اویس کرنی آئے گا۔ کرن اور یمن، بعض کہتے ہیں یمن کا ایک علاقہ کرن ہے، وہاں پر آپ پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں کرن آپ کا ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے اندر کرنی کہتے ہیں اور یمن کے اندر رہنے والے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب یمن کی طرف منہ کرتے تھے حضور یہ بٹن مبارک کھول دیتے تھے، فرماتے تھے ادھر سے مجھے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ اویس کرنی تھے، پتہ یہ چلا کہ اویس کرنی رسول اللہ سے پیار کرے۔ حضور فرماتے ہیں یاتی علیک واس، اور تو جہاں پر بھی ہوگا رسول اللہ سے پیار کرے گا، حضور تجھے پہچانیں گے بھی صحیح، تیری طرح محبت کی نگاہ بھی فرمائیں گے۔ کمیاں تو ہمارے اندر ہے نا۔ فرمایا یاتی علیک اویس، اویس تیرے پاس آئے گا، کانا بہی مرض، اس کو ایک بیماری تھی، فبرأہ اللہ منہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بیماری سے شفا دے دی ہے۔ بیماری کا کیوں ذکر؟ فرمایا بیماری تھی، بیماری بھی کون سی تھی؟ برس کی، وہ جو بھی ڈبہ ڈبہ سفید سفید سا ہو جاتا ہے، کہتے اس کا علاج نہیں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ڈبے ڈبے بندے کو ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، ادھر میرے آقا نے ہاتھ نہیں پھیرا، نگاہ کی ہے، اللہ نے شفا عطا کر دی ہے۔ بس وہ ابھی ویسے کرنی آئے نہیں ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو حضور نے اپنے کمالات اللہ کے سپرد کی ہیں۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں کہتا میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے تجھے بیٹا دے دیا ہے، میں نے تیری بیماری ٹھیک کر دی ہے۔ اگر اللہ کے ولی سے بیٹے کی نعمت مل بھی جائے، صحت مل بھی جائے، اللہ کا ولی کبھی نہیں یہ کہے گا میں نے کیا، وہ کہے گا بھائی میں تو عاجز گناہگار بندہ ہوں، یہ تو میرے رب کا احسان ہے کہ رب نے میری دعا کو تیرے حق میں قبول کر دیا۔ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا ہے، یہ رب تعالیٰ کی مدد ہے۔ بھائی شکر ادا کرو اللہ پاک عز و جل کا۔ جو جیلی ہوتا ہے وہ کہتا ہے دے دے بکرا، دے دے فلاں چیز، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ معاملے کو کبھی اپنی طرف سپرد نہیں کرتا بلکہ وہ معاملے کو رب پہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یاتی علیک اویس، تیرے پاس اویس آئے گا، کانا بہی مرض، اس کو ایک برس کی بیماری تھی، فبرأہ اللہ منہ الا موضع درہم، مگر ایک درہم کی جگہ۔ فرمایا لہو والدۃ، عمر تمہیں نہیں پتا اس کی والدہ ہے، ہو بر بہا، میں محمد اس کا ذکر کر رہا ہوں، وہ والدہ کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ بلند آواز سے کہو یار سبحان اللہ۔ ان کی والدہ تھی جن والدہ کے ساتھ وہ بڑا ہی حسن سلوک کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ویسے کرنی ہیں تو یمن کے اندر ماں کی خدمت یمن میں کر رہے ہیں، حضور مدینے میں خوش ہو رہے ہیں۔ یار حضور مدینے میں خوش ہو رہے ہیں، او کیا ہو گیا آج کل کے بچوں کو، او کیا ہو گیا آج کل کے نوجوانوں کو، یار ماں کی عزت ہی نہیں کرتے، باپ کی قدر ہی نہیں کرتے۔ اور دنیا کے دندوں کے اندر یار اتنے تم پھنس گئے ہو، تمہیں ماں کی پہچان نہیں، تمہیں ماں کی پہچان نہیں، تمہیں باپ کی پہچان نہیں، تمہیں امام کی قدر نہیں، تمہیں عالم کی قدر نہیں، تم اللہ کے ولی کی کیا قدر کرو گے؟ جو اللہ کے ولی کی قدر نہیں کرتا وہ نبی کا مقام کیا پہچانے گا؟ حضور کیوں ذکر فرما رہے ہیں؟ فرمایا ان کی ماں ہے، ان کا معاملہ ویسے کرنے کا ہے۔ فرمایا نہیں، میں محمد خوش ہو جاتا ہوں کہ میرا کلمہ پڑھنے والا ماں کے ساتھ احترام کرتا ہے نا، باپ کے ساتھ احترام کرتا ہے، میں محمد خوش ہو جاتا ہوں۔ اس لیے حضور ذکر فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، عمر تمہیں نہیں پتہ اویس کا کیا مقام ہے۔ اویس ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے، میں محمد اعلان کر رہا ہوں اگر وہ قسم چاہ لے رب بڑا بے نیاز ہے، رب اس بندے پر اتنا راضی ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لے رب اس کی قسم کو حادث نہیں ہونے دیتا بلکہ اس کی قسم کو بھی پورا کر دے گا۔
حضور فرما رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کچھ مقام نہیں ہے کسی بندے کا، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اویس کرنی کا یہ مقام ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اویس کرنی ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے، میں محمد اعلان کرتا ہوں رب اس کی قسم کو پورا کر دے گا۔ عمر اگر ہو سکے تو اپنے لیے بخشش کی دعا بھی کروا دینا۔ یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمر پاک سے فرما رہے ہیں۔ اگلے جمعے ویسے کرنے کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تیرے بس کے اندر ہو، اَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ، فرمایا وہ تیرے لیے بخشش کی دعا مانگ دے، فَافْعَلْ، تو ضرور ایسا کرنا۔ کہنے کا مقصد یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے۔ یہ ماہ مسفر آتا ہے، اس میں اولیاء کرام علیہم رضوان ان کے اعراس مبارک ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ولی نہیں ہے، ولی کو پہچانو۔ ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے وہ حرام نہیں کھاتا، طرح طرح کا مال نہیں کھاتا، جو مرضی یا دعوت کے اندر پکا لو ولی ہڑپ کر جاتا ہے۔ ولی پاک چیز کھاتا ہے، پلید کھاتا ہی نہیں ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ولی سنت کا تارک نہیں ہوتا۔ ولی اللہ کی محبت کے اندر یوں سرشار ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کی نگاہ مدینہ طیبہ گنبد خضرا کے مقیم پہ ہوتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔